السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سور پھونکتے وقت اسرافیل کے دائیں بائیں کون سے فرشتے ہوں گے اور جمعے کے دن قیامت ہوگی اور اس دن زبانیں کس طرح بند ہو جائیں گی اور زمین سمٹ کر اللہ کی مٹھی میں کس طرح چلی جائے گی۔ آج میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، لیکن یہ کون سا جمعہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ابی داؤد میں ہے کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی دن میں لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ہر جانور جمعہ کے دن جب صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہونے تک قیامت قائم ہونے کے ڈر سے چیختے ہیں، سوائے جنات اور انسان کے، کیونکہ ان کے سامنے تو دنیاوی زندگی اور غیب کے پردے پڑے ہیں جس کی وجہ سے انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو لبابہ بن عبد المنصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ اور کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ دو شخص اپنا کپڑا اپنے درمیان پھیلا رہے ہوں گے، ابھی اس کا سودا بھی نہ کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے کہ اتنے سے وقت میں اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور بخاری شریف میں ارشاد فرمایا کہ ضرور بالضرور قیامت قائم ہو جائے گی اس حال میں کہ ایک آدمی اپنا لقمہ اپنے منہ تک کھانے کے لیے اٹھایا ہوگا اور اسے ابھی وہ کھا بھی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی؟ تو قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قائم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پر جو سینگ یا نر سنگھا کے مثل ایک چیز ہے منہ رکھ کر حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونکیں گے۔ ان کی پھونک سے اس میں ایک ایسی سخت اور شدید آواز پیدا ہوگی جو لمبی اور دراز ہوگی، جس طرح سورہ سواد میں ارشاد ربانی ہے کہ جس کے لیے توقف اور ٹھہراؤ بالکل نہ ہوگا اور وہ رفتہ رفتہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کی ہیبت اور خوف سے تمام حیوان اور جاندار، خواہ وہ عرشی ہوں یا فرشی، آسمان پر رہنے والے ہوں یا زمین پر، سب کے سب مر جائیں گے سوائے چند اشخاص کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمائیں گے، مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت۔ اور بعض حضرات کے نزدیک جنت اور دوزخ کے نگران فرشتے یعنی رضوان اور مالک اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور حور و غلماں بھی، جو اس وقت تو سور پھونکنے کے اثر سے محفوظ رہیں گے لیکن اس کے بعد انہیں بھی موت دے دی جائے گی۔ زمین میں اس وقت سخت بھونچال آ جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریت کی مانند اور دھنی ہوئی روئی کے مانند اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند، سورج،
ستارے سیارے سب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، غرض یہ کہ پورا موجودہ نظام درم بھرم ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا اور تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف ایک حیّ یا قیوم وحدہ لا شریک کی ذات زندہ باقی رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی جس سے تمام زمین و آسمان والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس پہلے سور کے بعد سے 40 سال تک لوگ مردہ زمین پر پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو وہ دوبارہ سور پھونکیں گے۔ بس ان کی اس دوسری پھونک پر ساری مخلوقات زندہ ہو کر کھڑی ہو جائیں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 68۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ سب کے سب پل بھر میں زندہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سور کیا چیز ہے؟ سینگ کی مانند ایک چیز ہے کہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے پھونک مروائی جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے سنن ابی داؤد میں کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی پھونک سے ساری مخلوقات بے ہوش ہو کر مر جائیں گی اور دوسری پر زندہ ہو کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح یعنی اس کو گھبرا دینے والا نفخہ جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، جس کو فزع اکبر کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جس سے سب بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ سور پھونکنے کے وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے کہ ان کے دائیں جانب حضرت جبرائیل اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ سور پھونکے بغیر ہی مردوں کو زندہ کر ڈالے، لیکن یہ سور پھونکنا حشر و نشر کے منظر کو پرہیبت اور خوفناک بنانے کے واسطے ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایک خوشگوار ہوا چلے گی جو ہر صاحب ایمان صاحب خیر تک پہنچ کر ان کی روح کو قبض کر لے گی، جس سے تمام اہل ایمان اور نیک لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، صرف کفار اور بدکردار ہی بچیں گے جو شر اور برائی کے سوا کچھ نہیں جانیں گے، کتوں اور گدھوں کی طرح باہم اختلاط اور حرام کاری کریں گے۔ ایسے ہی بدترین خلائق پر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقوم الساعۃ علی، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی مگر شریر و بد ترین لوگوں پر ہی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے ڈھال کے برابر سیاہ بدلی نمودار ہوگی جو آسمان کی طرف چڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ تمام آسمان پر چھا جائے گی۔ ثم ینادی منادن، پھر ایک منادی ندا لگائے گا کہ اے لوگو، اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ پہنچی ہے، اب تم جلدی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے،
کہ یقیناً وہ شخص خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھولیں گے تو اس کو ابھی لپیٹ بھی نہ پائیں گے، اور آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا اور وہ اس سے ابھی پانی بھی نہ پی سکے گا، اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکالے گا لیکن وہ اسے پی نہ پائے گا کہ اتنے سے عرصے میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نمبر 1، آسمان پھٹ کر سرخ نری اور تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا، اور سورہ معارج میں ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ پھوٹ کر جھڑ جائیں گے، اور اسی طرح سورہ زلزال میں ہے کہ زمین میں سخت بھونچال آ جائے گا اور وہ اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینک دے گی اور اسے توڑ پھوڑ کر ریسا ریسا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ فجر میں ہے کہ اذا دکت الارض دکا دکا، زمین سمٹ کر اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور اللہ آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کے ورق اور پنہ کی طرح لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ اور ایک جگہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، یہ فانی آسمان اور زمین ختم کر کے باقی اور دائمی آسمان اور زمین میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سورہ قاریہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد خداوندی ہے، پہاڑ جو اپنی قوت اور صلاحیت میں ضرب المثل ہیں، وہ ریگے رواں پراگندہ غبار، دھنی ہوئی روئی اور بادلوں کے مانند اڑتے پھریں گے۔ اسی طرح سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، سمندر آگ میں تبدیل کر کے بھڑکا دیے جائیں گے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی انتہائی دراز اور لمبا دن ہوگا۔ اسی طرح سورہ الحج کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیاں اپنے حملوں کو باہر گرا دیں گی۔ سورہ قاریہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ربانی ہے، سارے لوگ حواس باختہ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 4 میں ہے، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی اور 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی، انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد خداوندی ہے، تمام عرشی و فرشی، آسمانی اور زمینی مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، صرف ایک ذات اللہ کی باقی رہ جائے گی۔ اور اسی طرح نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک دوسرے سے نظر چھپا کر بھاگے گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے، ہر قسم کی ملکیت اور بادشاہت کو ختم کر کے ایک اللہ کی ملکیت اور بادشاہت کا اعلان ہو جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ربانی ہے، تمام عرشی و فرشی، آسمانی اور زمینی مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، پھر دوبارہ تمام اولین و آخرین ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون یعنی بغیر ختنہ کیے ہوئے زندہ کر کے میدان حشر میں سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں ارشاد ربانی ہے، تمام لوگ بارگاہ خداوندی میں صف بستہ اس حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ اچھے برے اعمال کے سوا ان کے ہاتھ دنیا کے مال و زر سے خالی ہوں گے اور کافروں کے لیے کوئی حمایتی سفارشی نہ ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ دوزخ نافرمان اور سرکشوں کے روبرو کر دی جائے گی اور جنت متقیوں کے قریب ہو جائے گی۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے، کفار اور مشرکین حسرت اور افسوس اور شدت غم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ اور
اسی طرح وہ دن کافروں کے حق میں آسان نہ ہوگا بلکہ ان کے حق میں انتہائی کڑوا، سخت اور بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہوگا۔ اسی طرح میزان عدل قائم کی جائے گی، ہر ایک کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے اور سب لوگوں کو اپنے اپنے کرتوتوں کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہر طرح کی راحت اور سکون میں ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور بدکاروں کو سلاسل میں جکڑ کر اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ تکلیف اور ذلت آمیز عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور قیامت کی وہ نشانیاں جو قرآن و حدیث میں قیامت کے قریب ہونے یا قیامت کے واقع ہونے پر دلالت کرنے کے واسطے بیان کی گئی ہیں کہ جن کا قیامت سے پہلے وجود میں آنا ضروری ہے، ان میں سے بعض تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بعض ابھی ہو رہی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو باقی ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ علامات قیامت کس طرح ہوں گی اور علامات قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، اور مزید بیت المقدس کو فتح کر دیا جائے گا، کسریٰ کے خزانے کس طرح اور سفید محل نظر آئے گا، اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، طاعون کی بیماری کا پھیلنا، اور تمام ڈیٹیلز قیامت کی نشانیاں جو کچھ بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ماہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں کہ سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، اور جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور ہم سے پہلے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔